الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے آخر میں جو باب قائم کیا ہے اس میں ہم سب کو متنبہ کیا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے اور اس زندگی کا مدار اس دنیاوی زندگی کو بنایا گیا ہے. وہاں کی کامیابی اور وہاں کی ناکامی کا مدار دنیاوی زندگی ہے. تو دنیا میں زندگی گزارنے والے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو اس طرح زندگی گزارے جس کے نتیجے میں آخرت میں اس کو کامیابی، نجات، عافیتیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مل جاتی ہیں. دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی زندگی آخرت کے اعتبار سے ناکام زندگی ہوتی ہے اور وہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے ناکامی، مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی کا اپنے بندوں پر بڑا کرم ہے، وہ رحمت للعالمین ہے. اللہ تعالی کی مرضی اور خوشی اسی میں ہے کہ میرا ہر بندہ وہ زندگی گزارے جس کے نتیجے میں آخرت میں اس کے لیے کامیابی ہو، عزتیں ہوں، خوشیاں ہوں. ناکام زندگی سے بچے. اس لیے اہل علم کو معلوم ہے اور ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ زندگی جس پر نجات کا مدار ہے اس کا اختیار کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے تاکہ میرا ایک بندہ بھی ناکام نہ رہے، قیامت میں پریشانیوں کا دچار نہ رہے. اس زندگی کا نام تقوی کی زندگی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا امر ہے اور امر لزوم کے لیے، وجوب کے لیے آتا ہے کہ تقوی کی زندگی تم پر فرض ہے، اس کے نتیجے میں تمہیں آخرت کی کامیابی ملے گی. تقوی کی زندگی چھوڑ کر زندگی گزارنا اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے. اب امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی آخر میں بتا دیا کہ تم جب مرو گے تو قیامت کے دن اعمال کیے ہیں، جتنے تمہارے اقوال ہیں، باتیں ہیں، سب کو تولا جائے گا. اگر تقوی سے متعلق تقوی کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تمہارے اعمال اور اقوال ہیں تو ان کا وزن ہوگا. تقوی سے ہٹ کر ہوں گے تو ان کا وزن نہیں ہوگا. یہ بھی تنبیہ فرمائی ہے کہ قیامت میں اعمال کی گنتی نہیں ہوگی بلکہ وزن ہوگا. کچھ لوگوں کے پاس
پہاڑوں جتنے ڈھیر کے ڈھیر اعمال ہوں گے، لیکن ایک رتی کے برابر ان میں وزن نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں کے پاس اعمال مقدار کے اعتبار سے بہت قلیل، کم، لیکن وزن ان میں بہت زیادہ ہوگا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے کہ اپنے اعمال کو وزنی بناؤ۔ قیامت میں جب تیرا عمل تولا جائے تو اس میں وزن اگر زیادہ ہوگا تو تیرا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، تو کامیاب ہو جائے گا، اور اگر وزن اس میں نہیں ہوگا تو ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو وزنی بنائیں، اور اعمال میں وزن آتا ہے دو باتوں سے، یہ بات اپنے پلے باندھ لیجیے۔ نمبر ایک، عمل آسمانی شریعت، آسمانی قانون، شریعت اور سنت کے مطابق۔ آسمانی قانون سے ہٹ کر کوئی بھی عمل ہوگا، اس کی کوئی قیمت، کوئی وزن، کچھ بھی نہیں۔ تیرے عمل میں وزن اس وقت ہوگا جب آسمانی قانون کے مطابق ہو۔ اور نمبر دو، اس عمل میں اخلاص ہو۔ وہ عمل آپ نے صرف اللہ تعالی کی خوشی کے لیے کیا ہو، اغراض فاسدہ اس میں داخل نہ ہو۔ ایک دفعہ کوئی اللہ جل جلالہ کا نام لے، اخلاص سے لے، اللہ کے لیے لے، اس میں جو وزن ہے لاکھوں مرتبہ غیر اللہ کو ملا کر اگر لیا جائے تو وہ وزن اس میں نہیں ہوگا۔ اس لیے عمل میں دو چیزوں کو ہمیں نے دیکھنا ہے کہ میرا یہ عمل آسمانی قانون، شریعت اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ نمبر دو، دل کو دیکھنا ہے کہ یہ عمل میں کیوں کر رہا ہوں، اس عمل سے میری غرض، میری نیت کیا ہے۔ ان دو پر مدار۔ اب عمل کے دو میدان ہیں، چونکہ اس وقت ہمارے پاس زیادہ تفصیلی وقت نہیں ہوتا، اس میں چلیں۔ ایک جلوت کا میدان ہے، ایک خلوت کا میدان ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے، ان کے ساتھ رہتے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہم اعمال کرتے ہیں۔ جیسے نماز ہم اکٹھے پڑھتے ہیں، قرآن مجید اٹھا کر تلاوت کر رہے ہیں۔ کچھ اعمال خلوت میں، تنہائی میں جب انسان جا کر کرتا ہے۔ آسمانی قانون نے، آسمانی شریعت نے ہمیں جلوت کے اعمال بھی بتائے ہیں کہ اس طرح کرو، اور ہمیں خلوت کے اعمال بھی بتائے کہ اس طرح کرو۔ جو آسمانی شریعت کے مطابق خلوت کے اعمال بھی کرے گا، جلوت کے اعمال بھی کرے گا، تو پہلی بات ان کو حاصل ہوگی کہ اس نے اپنی مرضی کے مطابق عمل نہیں کیا، بلکہ آسمانی قانون اور شریعت کے مطابق عمل کیا۔ میں ایک عمل جلوت کا بتا دیتا ہوں
جو خوانین اور خواتین دونوں کے لیے ہیں. قرآن کریم میں سورہ فرقان کے اندر باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے زمین پر چلتے پھرتے ہیں ہلکے بن کر. یعنی لوگوں کے ساتھ جب یہ رہتے ہیں تو مٹھے ہوئے رہتے ہیں. ان کے دل میں تواضع، انکساری، عاجزی ہوتی، اور تواضع کا مقابل تکبر ہے. ان کے دلوں میں تکبر، غرور، بڑائی، یہ چیزیں نہیں ہوتی. اب ہم کو شریعت نے، آسمانی قانون نے تواضع کا سبق دیا کہ تواضع سے رہو، تکبر سے دور رہو. احادیث میں تواضع کے بڑے فضائل ہیں اور تکبر کی بڑی مذمت آئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو. ذرہ مٹی کے ذرے کو بھی کہتے ہیں اور جو سرخ چونٹی ہے اس کو بھی کہتے ہیں. اتنا تکبر بھی ہے تو بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہو. فقال رجل، ایک شخص نے کہا ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص ہے وہ یہ پسند کرتا ہے کہ میرا کپڑا اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، تو کیا اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا یہ تکبر میں داخل ہے؟ قال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ جمیل ہیں، وہ جمال کو پسند فرماتے ہیں. تکبر کیا ہے؟ فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، رواہ مسلم. فرمایا تکبر حق کو ٹکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے. اگر کسی کا مقصود اللہ تعالی ہے اور پوری کائنات جو غیر اللہ ہے وہ مقصود نہیں، اگر حاصل ہو جائے تو اللہ تعالی کی نعمت سمجھ کر اس کو استعمال کرے اور شکر کرے، لیکن مقصود نہ بنائے. مقصود اللہ تعالی ہو. اچھے کپڑے ملے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر کے پہنے، قیمتی جوتا ملا اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کے پہنے، تو یہ تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹکرائے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. حق کو ٹکرانے کے
ترجمان شریعت علماء نے دو مطلب لکھے ہیں بڑے. ایک یہ کہ اللہ پاک نے نعمت دی اور آپ نے اس نعمت کو سرکشی میں، بغاوت میں، گناہوں میں صرف کیا. پیسہ ملا اور پیسے سے سب سے پہلے ٹی وی، وی سی آر، ڈش اور کتنے لاکھوں کا موبائل جس میں دنیا بھر کے خرافات ہو، ان چیزوں میں آپ نے پیسہ خرچ کیا. شراب میں، کباب میں، نشو پشوں میں، جوے میں، بے جا اسفار میں. فلاں جگہ کھیل کا مقابلہ ہے. اب کھیل کا مقابلہ آپ نے دیکھا نہ دیکھا، کون سا آسمان نیچے ہے گا، کون سا اوپر چلے گی. جماعت اور ٹیم جیت گئی تو اسلام کا بول بالا ہو گئی. غیر آباد زمین آباد ہو گئی. کیا ہوا؟ آدمی اکیلے ذرا سوچے. اور لاکھوں روپے اس میں خرچ کر رہے ہیں. نعمت کو نعمت کی جگہ میں استعمال نہیں کر رہا. آپ نے اس کا شکر ادا نہیں کیا. بغاوت کے راستوں میں، گناہ کے راستوں میں استعمال کرتے. اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس کے بل بوتے پر حق کو ٹکراتا ہے. حق کو نہیں مانتا. آپ خواتین سے کہیے کہ قیمتی کپڑا پہنو، لیکن اس کپڑے میں شریعت نے جو شرطیں لگائی ہیں ان شرطوں کا خیال کر کے کپڑا پہنو. ان میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ کپڑا موٹا ہو، اتنا باریک نہ ہو جس سے جسم کی رنگت نمایاں ہو. اس کو مانو. نمبر 2، وہ کپڑا پوری جسم کو چھپا لے، ناقص نہ ہو، آستین چوٹی نہ ہو، شلوار چوٹی نہ ہو، جسم کا کوئی حصہ کھلا نہ رہے. تیسری شرط یہ ہے کہ کھلا ہو، اتنا چست نہ ہو جس سے جسم کا حجم اور موٹاپا محسوس ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ فساق، فجار اور کافر عورتوں کے بناوٹ اور فیشن کے مطابق نہ. تو خواتین کیا کہتی ہے کہ ان شرطوں کی پابندی ہم سے نہیں ہو سکتی. دوپٹہ دیکھے تو باریک اور لباس دیکھے تو چست اور وضع کرتے تو فیشن پہ شائدہ ہے. اب یہ لباس، اس کو لباس فاخرہ کہتے ہیں. اس میں فخر، اب یہ تکبر ہے کہ آپ نے شریعت کے احکام کو ٹکرا دیا کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. مردوں سے کہو کہ آپ کو اللہ پاک نے 10,000 کا، 20,000 کا، 50,000 کا کپڑا دیا ایک جوڑا، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ شلوار اتنی لمبی نہ ہو کہ آپ کے ٹخنوں کو چھپا لے. اس پر جہنم کی وعید ہے. ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. بخاری شریف کی حدیث ہے،
کہ اوپر سے جو کپڑا آ رہا ہے اس میں اگر ٹخنے ڈک جائیں تو یہ ٹخنے جہنم میں جلیں گے. یہ مسئلہ یاد رکھیں، جس گناہ پر جہنم کی وعید ہے اس گناہ کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. آج نمازی، عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا، بظاہر دیندار انہی مصیبتوں میں مبتلا ہے. اب آپ اس سے کہو کہ ٹخنا کھلا رکھیں، کہتے یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. پیسہ آیا، کپڑا آیا تو یہ بغاوت ساتھ آئی کہ بات میں حق کو ٹکرا رہا ہے اور حق کی نافرمانی کر رہا ہے. تو اسی کو کہتے ہیں بطر الحق. باقی قیمتی لباس آگے اس کا وضع قطع بناوٹ شریعت کے مطابق ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر کے استعمال کرے، کوئی اس میں گناہ نہیں، کوئی تکبر نہیں ہے. اچھا جوتا، قیمتی جوتا اللہ پاک نے دیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر کے آپ استعمال کریں تو کوئی اس میں گناہ نہیں ہے. تکبر کے لیے دوسرا جز ہے وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو کم درجہ اور اپنے آپ کو اوپر درجہ سمجھنا. 4 اسباب ایسے ہیں جن کی بنا پر آدمی دوسروں کو اپنے سے کم سمجھتا ہے. اس لیے اگر وہ چاروں چیزیں ہم سے ختم ہو جائیں تو ہم تکبر سے، جس میں 1 ذرہ کے برابر کا نقصان جنت سے محرومی ہے، اس گناہ کبیرہ سے بچ جائیں گے. ہمارے اکابر علیہم الرحمہ نے فرمایا ہے کہ 4 عین ہے ان کی نفی کرو. نمبر 1، عقل کی عین کی نفی کر لو. میں عقل مند نہیں ہوں، یہ سارے لوگ مجھ سے زیادہ عقل مند ہیں. انہوں نے اعلان کیا تھا کہ موبائل فون بند رکھا کریں. ہمارے ہاں تو خلفائے راشدین اس سے مشہور ہے کہ بیٹھتے ہی اعلان ہوتا ہے کہ جن احباب کے پاس موبائل فون ہے بیان کے دوران بند رکھنے کا اہتمام کریں تاکہ آپ خود بھی توجہ سے بات سن سکیں، دوسرے بھی سن سکیں. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو بند کریں تاکہ آپ خود بھی نماز پڑھ سکیں، دوسرے بھی پڑھ سکیں. اس لیے ہمیشہ کے لیے خود اہتمام کریں. ہم جہاں بیٹھتے ہیں ہمارے تبصرے کیا ہوتے ہیں؟ وزیر اعظم کو یہ کرنا چاہیے اور وزیر اعلیٰ کو یہ کرنا چاہیے اور ناظم اعلیٰ کو یہ کرنا چاہیے. یہ بیچارے عقل سے فارغ ہیں. ساری عقل ہمارے پاس آ گئی، ان کے پاس عقل ہے ہی نہیں. اسی کا نام تکبر ہے. آپ نے اس کا حقیق سمجھا، آپ نے آپ کو بڑے سمجھا. بیوی سے کہا وہ کم عقل، وہ بیوقوف، تو اس کو آپ نے حقیق سمجھا، آپ نے آپ کو بڑے سمجھا. اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر علیہ الرحمہ کے درجات کو بلند فرمائے. ایک ایک نقطہ بتایا کہ کہاں یہ جو ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا قرب جس درجے میں مجھے اور آپ کو حاصل ہونا چاہیے حاصل نہیں ہو رہا ہے. معمولی کہیں سے لیک ہے، ہوا نکل رہی ہے، لیکن سمجھتے نہیں ہے کہ کہاں سے خرابی آ رہی ہے. اس بیماری میں ہم مبتلا ہیں. ہر آدمی اپنے اہل ماحول میں سب کو کم عقل سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں. عقل کی نفی کرو.
نمبر 2 یعنی عزت کی نفی کرو. سارے لوگ معزز ہیں، میں معزز نہیں. وہ مجھے کرسی نہیں دی گئی، مجھے عزت نہیں دی گئی، میرا خیال نہیں رکھا گیا، مجھے اچھی جگہ کھانے پہ نہیں بٹھایا گیا، میرے ساتھ تو یہ سلوک ہونا چاہیے. اپنے آپ کو معزز سمجھنا، دوسروں کو عزت کے خلاف عزت کی نفی کرنا، چاہے کیا ہو گیا؟ تکبر ہو. آپ نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ ایک ذرہ بھی آپ کی ناکامی کے لیے، بربادی کے لیے کافی ہے. عزت اللہ پاک نے دین میں رکھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس تواضعوا، او لوگو تواضع اختیار کرو، اپنے آپ کو مٹھاؤ. فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنی ہے میں تمہیں وہ بتاتا ہوں. فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو بٹھاتا ہے اللہ اس کو بلندیاں دیتا ہے. فہو فی نفسی صغیر، وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. ففی اعین الناس عظیم، لوگوں کی نظر میں اللہ اس کو بڑا دکھاتے ہیں. لوگ اس سے ہاتھ ملانے کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے آدمی سے ہاتھ ملایا، جبکہ وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. ومن تکبر وضعہ اللہ، اور جو اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے اللہ اس کو گراتا ہے. فوق اعین الناس صغیر، لوگوں کی نظر میں وہ چھوٹا ہوتا ہے. فهو فی نفسہ کبیر، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. فرمائے حتی لہو اہون علیہم من کلب او خنزیر، رواہ البیہقی. لوگوں کی نظر میں کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ حقیر ہوتا ہے اور یہ بڑا بنتا گھومتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حقیقی عزت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. پھر اللہ تعالیٰ عزت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں، اور جو لوگ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں ان کو دیتے ہیں. ہشام بن عبد الملک ولی عہد تھے، بادشاہ کے بعد بادشاہ بننے والے تھے. حرم میں گئے، بیت اللہ کا طواف کرنا چاہ رہے تھے. ہٹھو بچھو کے دستے نے کوشش کی کہ لوگوں کو ہٹا دیا جائے اور یہ بیت اللہ شریف کے قریب سے طواف کرے، لیکن لوگوں نے راستہ نہیں دیا. تو انہوں نے بھی کہا البیت بیت اللہ والناس فیہ سواء، یہ اللہ کا گھر ہے، سب برابر ہے. اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جن کا نام علی تھا، لقب زین العابدین اور سجاد، رحمہ اللہ تعالی، تلبیت پڑھتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہوئے حرم میں داخل ہو گئے. کوئی حاکم نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، سب نے راستہ کھولتے ہوئے، راستہ دیتے ہوئے بیت اللہ شریف کے قریب جا کر کے انہوں نے طواف کیا. کوئی ہٹو بچوں کا راستہ نہیں ہے. ہشام سے کسی نے کہا کہ یہ کون ہے؟
جانتے تو تھے لیکن سب کی چبانے کے لیے کہ میں نہیں جانتا ہوں. تو فرز جب شاعر گزرے ہیں اس کو پتہ چلا، اس نے فوراً قصیدہ لکھا، هذا الذي تعرف البطحه وطأته، هذا الذي تعرف البطحه وطأته والحل والبيت يعرفه والحل والحرم. فرمایا تو وہ انسان ہے کہ جس پہاڑی پر گزرتا ہے تو پہاڑی کے سنگریزی بھی جانتے ہیں کہ یہ زین العابدین ہے. والبیت یعرفہ، بیت اللہ بھی جانتے ہیں، والحل والحرم، اور زمین ہل بھی جانتی ہے، زمین حرم بھی جانتی ہے. ایمان کے تقاضوں کو جو پورا کرے اس کو کوئی نہ جانے. ان اشعار میں کافی اشعار ہیں. اور کافی ان کی تعریف کی ہے کہ عرب عجم سب ان کو جانتے ہیں. اگر آپ نہ جانیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ھذا ابن فاطمۃ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا. یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، فاطمہ کا پوتا نواسی. اگر آپ نہ جانیں تو کیا ہوا؟ ان کے نانا پر انبیاء السلام کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. فَلَيْسَ قَوْلُكَ مَنْ هَذَا بِظَاهِرِهِ، آپ کا یہ کہنا کہ یہ کون ہے میں نہیں جانتا ہوں، اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. العرب تعرف من انکرت والعجم، جس کا تو انکار کرتا ہے عرب بھی ان کو جانتے ہیں، عجب بھی ان کو جانتے ہیں. ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بعض لوگ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے لیکن تواضع کی برکت سے لوگوں کی نظروں میں اللہ ان کو بڑا بناتے ہیں، اور بعض لوگ تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں لیکن لوگوں کی نظروں میں کتے اور خنزیر کی قیمت بھی اس کی نہیں. جلوت میں ہمیں تواضع سے رہیں، تکبر غرور نہ ہو. ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 افراد ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت میں بات نہیں کریں گے. ولا یزکیہم، ان کو پاک نہیں کریں گے. وفی روایہ ولا ينظر الیہم، ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. نمبر 1، شیخ زان، بوڑھا زانی. حدیثوں میں زنا العین نظر، زنا العین نظر، بد نظری کو بھی زنا کہا گیا. العینان تزنیان، یہ بھی کہا. عمر گزر گئی، بوڑھا ہو گیا، لیکن بدماشیوں سے باز نہیں آ رہے. یہ ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت میں بات نہیں کریں گے، رحمت کی نظر نہیں ڈالیں گے، دردناک عذاب میں شکار ہوں گے.
بڑھاپے کے باوجود ان خرافات سے یہ دور نہیں ہوتا. دوسرا کون ہے؟ اصل جو بتانا تھا دوسرا ہے وہ ملکن کذاب، جھوٹا بادشاہ. اختیارات ملے ہیں پورے ملک کے نظام کو چلانے کے لیے اور یہ جھوٹ بول رہے. جھوٹا حکمران اس کو اللہ پاک نہیں کرے گا. اس کے جھوٹ سے فسادات پھیلتے ہیں. اور تیسرا عائل مستکبر، مسکین ہے، غریب ہے، پھر بھی متکبر ہے. تکبر کے اسباب اس کے پاس نہیں، نہ مال ہے نہ جان ہے، پھر بھی تکبر کر رہا ہے. یہ تین افراد ایسے ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کریں گے، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر ڈالیں گے، نہ پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو ایک زندگی جلوت کی ایک حکم یہ کہ ہم میٹھے رہیں، تواضع سے رہیں، انکساری سے رہیں، غرور تکبر سے دور رہیں. اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق استعمال کریں، مال پہ فخر نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے شہرت دی، کوئی منصب دیا تو منصب پر اتنا ہی نہیں میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، بٹھا رہے. جو ایسی زندگی گزارے گا یہ قانون شریعت پر ہے. خواتین سے متعلق ایک بات، چونکہ وہاں بھی آواز جاتی ہے، قرآن کریم نے ان کو جلوت کا جو حکم دیا ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، ایک فہرست بتائی ہے کہ خواتین اگر شرعی یا طبی ضرورت سے گھر سے باہر نکل لے تو یہ شریعت کے مطابق پردہ کرے، پردہ نہ چھوڑے. حجاب ایک ستر ہے، ایک حجاب ہے. ستر کہتے ہیں اس جسم کے اس حصے کو جس کا نماز میں چھپانا ضروری ہے. وہ پورا جسم ہے سوائے چہرے کے، ہتھیلیوں کے اور قدموں کے. اور حجاب یہ ہے کہ بوقت ضرورت جب گھر سے نکلے تو چہرے کو چھپا لے. اجنبی مرد، نامحرم مرد اگر موجود ہے تو چہرے کو چھپا لے. قرآن کریم نے، آسمانی قانون نے خواتین کو جلوت میں یہ قانون دیا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ شرعی پردہ کر کے جائے. اور آج ہماری خواتین کا حال کیا ہے کہ چہرہ چھپانا تو درکنار، سر پر دوپٹہ پہن کر کے بھی نہیں جاتی. دوسروں نامحرموں کے سامنے بغیر دوپٹہ کے گھومتی رہتی ہے. بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ ایک عورت جو عمل کے اعتبار سے کمزور تھی، بد عمل تھی، اس نے دیکھا ایک کنواں ہے، اس کے پاس ایک کتا ہے، پیاس سے زبان لٹکائے ہوئے کیچڑ چھاٹ رہا ہے، پیاس شدید ہے، پانی نہیں ہے، کنویں پر کوئی ڈول نہیں، کوئی رسا نہیں. اس عورت نے اپنے دوپٹے کو پاڑ کر رسا بنایا اور جوتے کو سے باندھ کر کے پانی نکالا اور کتے کو پلایا. کتے پر رحم کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے دل کو بدلا، زندگی کو بدلا.
اور بدل کر کے وہ نے اس کو لو جنت واجب کر دی. حدیث میں آ رہے کہ عورت نیک نہیں تھی، بد عمل تھی، اس کے باوجود اس کے سر پر کیا تھا؟ دوپٹہ تھا. آج شریف گھرانوں کی خواتین کے دوپٹے اتر گئے. اور شرعی پردے کو مسلمان آج اللہ معاف فرمائے عیب سمجھتے ہیں. اس لیے معاشرے کے جو نقصانات ہیں وہ آپ لوگ کے سامنے ہیں. اگر میں وہ واقعات شروع کروں تو شام ہو جائے ختم نہ ہو کہ آج کتنے لوگ پریشان ہیں. بے پردگی کے نتیجے میں جو عزتوں کے جنازے نکل رہے ہیں، جو ذلتوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے، جو لوگ پریشان ہیں، اس کی پریشانی آدمی کیا بتائے. اب لوگ جانتے ہیں ہمارا تعلق فتوے کے کام سے بھی ہے اور خانقاہوں سے بھی ہے، اس لیے دونوں قسم کے طبقے ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور حالات بتاتے رہتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے ہمارے عزتوں کی حفاظت فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں سکون کی زندگی عطا فرمائے، غموں سے چھٹکارا عطا فرمائے. تو حالات ایسے ہیں، قانونی شریعت پر چلیں گے یہ پردہ آپ کو جنت میں لے جائے گا. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ان چیزوں سے واقف تھے کہ آسمانی قانون کی بڑی قیمت ہے. جو اس قانون کو سینے سے لگا کر اپنائے گا وہ بھی قیمتی ہو جائے گا. اسی لیے وہ اس پر عمل کرنے والے تھے. کسی موقع پر ان کا پردہ ختم ہو ایسا نہیں ہو. یہاں تک کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جنہوں نے بھائی سے معاہدہ کیا تھا کہ بوقت ضرورت آپ کی جو مدد مجھ سے ہو سکتی ہے میں کروں گی، انہوں نے کہا میں آپ کی مدد کروں گی. تو بھائی کے بارے میں پتہ چلا کہ دشمنوں کے کچھ نرغے میں آیا ہے. وہ باہمت عورت تھی. دین سے انسان میں ہمت آتی ہے. نقاب پہن کر گھوڑے پہ سوار ہو کر تلوار لے کر جو کافروں پر حملہ آور ہوتی، کتنوں کو جہنم رسید کر کے پھر چکر کاٹ کر پھر حملہ. امیر لشکر نے کہا کہ آپ کی جرت، آپ کی شجاعت اور آپ کی یہ کاروائیاں، لیکن بتاؤ تو ہے کون؟ ذرا چہرے سے کپڑا ہٹا دو. تو اندر سے آواز آئی کہ میں زرار کی بہن ہوں، میں نقاب کو ہٹا نہیں سکتی. ایک عورت ہے میدان جہاد میں، اس کا نقاب نہیں اتر رہا ہے. آج بازار میں ہمارے نقاب اتر گئے، گلیوں میں گھومتے ہوئے ہمارے نقاب اتر گئے. ان مجالس میں آ کر کے فائدہ اٹھاؤ. خواتین سے درخواست ہے کہ قانونی شریعت سن کر کے عزم کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے قانون نے جب ہم کو پردے کا حکم دیا ہے ہم جان دے دیں گی، شرعی پردہ کبھی نہیں چھوڑیں گی. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ تم کو کیا دیتا ہے. وہ عزتیں، وہ شرافتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. تو دو چیزیں جلوت کے، ایک تو تواضع سے رہنا، تکبر سے دور رہے. نمبر دو، خصوصاً خواتین
शरीयत के मुताबिक पर्दे का एहतमाम करे, किसी हाल में भी किसी की खातिर पर्दा न छोड़े। हमारे उस्ताद मोहतरम, शुक्र है मेरे पास अपने बड़ों का माल है। या अल्लाह तेरा शुक्र है आपने सालों साल अपने बड़ों की सोबत में रखा है बिदुन इस्तेहकाक। पानी की घाट पर जो रहेगा कभी उसको प्यास परेशान नहीं करेगा। अल्लाह पाक ने सर्जनों के पास रखा। उस्ताद मोहतरम मुफ्ती आजम हजरत मुफ्ती रशीद अहमद से रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक बच्ची 11 साल उम्र की बयान में आई थी, पर्दे की बात सुन ली तो घर में जाकर के वालिदैन से कहा कि आज से मेरा पर्दा, मामूजात से पर्दा, खालाजात से पर्दा, बोबीजात से पर्दा और बहनोई से पर्दा, नंदोई से पर्दा, जितने भी ये करीबी रिश्तेदार नामहरम हैं सबसे पर्दा। माँ बाप ने कहा कि बेटी ये सब नाराज हो जाएंगे। उस बच्चे ने क्या कहा, सारा जहां नाराज हो परवाह न चाहिए, मद्दे नजर तो मर्जी है जाना न चाहिए, बस इस नजर से देखकर तो कर ये फैसला क्या क्या तो करना चाहिए, क्या क्या न करना चाहिए। अल्लाह ताला को देखो और कहा मेरे अब्बू मेरे अम्मी सुनो, एक तू नहीं मेरा, यहां तो सिमरत अल्लाह पाक है, एक तू नहीं मेरा तो कोई शय नहीं मेरी, जो तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा समय मेरा। सारे नाराज हो जाएं कोई परवाह नहीं, मैं शरीयत के कानून के मुताबिक पर्दा करूंगी। अल्लाह इस बच्चे को इज्जत अता फरमा दे और तमाम खवातीन को इस व्रत हासिल करने की तौफीक अता फरमा दे। तकब्बुर से बचने के लिए, लोगों को हकीर समझने से मुतालिक मैंने कहा 4 ऐनों की नफी करनी पड़ेगी। नंबर 1, अकल के ऐन की नफी करो, दूसरे अक्लमंद है मैं नहीं हूं। नंबर 2, इज्जत की ऐन, दूसरे मुअज़्ज़ज़ है मेरी कोई इज्जत नहीं है। और नंबर 3, ऐन इबादत। हर आदमी से मैं बड़ा आबिद हूं, मैं बड़ा, मैं कुछ भी नहीं हूं, आबिद दूसरे हैं। और नंबर 4, ऐन इल्म, मेरे पास कुछ भी इल्म नहीं, उलमा तो ये है, उलमा तो। और हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के पास एक बूढ़ी औरत आई, फरमाया अम्मा कैसे आई हो? कहने लगी सुना है उलमा की ज़ियारत इबादत है। फरमाने लगे वो उलमा गुजर गए, हम उन उलमा में नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह जिनसे अपने उस्ताद फरमा रहे हैं कि जिस कुर्ते में तुझे कोड़े मारे गए हैं वो मेरे मुझे भेजा जाए, पानी में भिगो करके उसका पानी पिया। जिनको उस्ताद पैगाम दे रहे हैं कि आइए हमारा मेहमान बन करके हमारे यहां खाना तनावल फरमाइए। लेकिन अपने आप को कुछ न समझे। ये 4 ऐन की जो नफी करेगा तकब्बुर से फारिग, ये तो जलवत हो गया, आगे खलवत। जब हम कमरे में जाएं, दरवाजा बंद कर लें, अकेले कमरे में हो, इसको तन्हाई और खलवत कहते हैं। अल्लाह ताला ने आसमानी कानून ने हमें बताया है कि तुम्हारे खलवत का अमल कैसे हो। फरमाए वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लदीन यक़ूलून रब्बना सिरिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। फरमाया जो रहमान के बंदे हैं वो अकेले कमरे में तन्हा है, आप दरवाजा खोल करके देखें तो आपको वो अल्लाह ताला से राब्ते में नजर आ रहे होंगे। या तो रुकू में है, या सजदे में है, या क़ियाम में है, या हाथ उठाकर मुनाजात में है। हमारे यहाँ एक तालिब इल्म पढ़ रहे थे, 2 हदीस करके चले गए। एक दिन मैंने उनके बारे में पूछा था, एक उस्ताद ने बताया कि हमारे कमरे में पूछो
رات کی رات کو ہم سے کہا تھا، لیکن ہم گھنٹہ 2 گھنٹے سو کر جب بھی ہم جاگے ہیں ان کو یا قیام میں دیکھا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں یا دعا مانگ رہے ہیں، ہمیں رات میں وہ سوتے ہوئے نظر نہیں آیا۔ میں نے اللہ پاک کو فہرست ان کو چلا رہے ہیں، کچھ ایسے لال گوہر لوگ ملے ہیں۔ ہمارے چوکیدار بھی بعض طلبہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے سال میں ان طلبہ کے تہجد کا کبھی ناغہ نہیں دیکھا۔ اللہ پاک سچے ہیں۔ علماء جانتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ہمارے بندوں کی خلوتیں، تنہائیاں ہمارے رابطے میں ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہزاروں لوگ، لاکھوں، تمام انبیاء علیہ السلام ایسے تھے۔ آپ کو ملیں گے جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی تنہائیاں ایسی تھی۔ تابعین کے حالات میں دیکھ رہا تھا، حضرت صلت بن اشم رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ رات کو اتنی عبادت کرتے تھے، عشاء کی نماز کے بعد کڑے 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 اتنے تھک جاتے تھے کہ فارغ ہونے کے بعد جب بستر پر جاتے تھے تو کڑے ہو کر نہیں جاتے تھے، گھٹنوں کے اوپر رینگتے ہوئے جاتے تھے۔ ایک بصری نے کہا، ایک سفر میں اتفاق ہوا کہ اب تو سفر میں ہے، میں ان کی رات کی عبادت کو دیکھوں گا۔ تو میں نے کیا دیکھا، رات کے وقت قافلے نے پڑاؤ ڈالا، کھانا پینا کیا، عشاء کی نماز پڑھی گئی، یہ بھی سامان کے ساتھ تھوڑے لیٹ گئے جیسے دوسرے لیٹ گئے۔ جب محسوس ہوا کہ سارے سو گئے تو یہ آرام سے اٹھے، کہ میں بھی پیچھے اٹھا۔ چلتے چلتے گھنے درخت ہیں اس کے بیچ میں چلے گئے، تھوڑی سی جگہ نماز کے لیے ملی اور نیت باندھ کر نماز شروع کی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ مشرق کی جانب سے ایک شیر آ رہا ہے۔ میں نے تو جب اس کو دیکھا تو میں تو پسینہ پسینہ ہو گیا، ایک درخت پر خوف کے مارے چھڑ گیا، لیکن وہ شیر آ کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور یہ بے خوف و خطر اطمینان سے اپنی نماز میں مصروف ہیں۔ جب سجدے میں گیا، میرا خیال جب سجدے میں جائے گا تو شیر اس پر حملہ کرے گا، لیکن شیر نے حملہ نہیں کیا۔ جب نماز کا سلام پھیرا تو شیر کی طرف دیکھ کر کچھ باتیں کہی، میں نے سنی نہیں، شیر واپس چلے گیا۔ پھر نماز پڑھتے رہے، صبح صادق کا وقت آیا۔ پھر جب انہوں نے دعا شروع کی تو دعا کیا مانگی، اللہم انی اسألک ان تجیرنی من النار، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے جہنم سے بچا۔ جو قرآن کہہ رہا ہے، جو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے راتوں میں تنہائیوں میں جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، مناجات ہے، اللہ انی اسألک ان تجیرنی من النار، اور پھر دعا کی وَهَلْ يَجْتَرِئُ أَحَدٌ مِثْلِي أَحَدٌ خَاطِئٌ مِثْلِي أَن يَسْأَلَكَ الْجَنَّةَ أَيَجْتَرِئُ أَحَدٌ خَاطِئٌ مِثْلِي أَن يَسْأَلَكَ الْجَنَّةَ، کہ میرے جیسا گناہگار آدمی یہ جرأت کر سکتا ہے کہ تجھ سے جنت مانگے؟ پوری رات عبادت کی، پھر بھی کہتے ہیں اللہ کس منہ سے میں جنت مانگوں؟ آپ کی عظمتوں، آپ کی شانوں کے مطابق میری عبادت کہاں ہے؟ وہ بصری فرما رہے ہیں کہ بار بار اس جملے کو دہرا رہے ہیں، اور دہراتے دہراتے رو پڑے، اور میں بھی رو پڑا۔ رحمان کے بندے یہ ہے، اللہ نے خلوت کا قانون دیا کہ خلوت میں ہمارے ساتھ رابطے میں رہو۔ اور آج
2 3 فٹ موبائل آ گئے، دروازہ کھولو تو کش فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، تصویریں ہیں، گھنٹوں لگے ہیں. یہ ہمارا خلوت، یہ ہماری تنہائی ہے. ہر آدمی اس عمل کو دیکھو کیا کر رہے. ایک نے مجھے فون کیا کہ 4-5 دن ہو گئے پیغام بھیجا، فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے. اب اگر میں کہوں کہ بڑا موبائل چھوڑ دو، وقت پر سویا کرو، نماز کے لیے جاگا کرو، کہتے احمد ممتاز سختی کر رہا ہے. ہمیں موبائل کی ضرورت ہے، فجر کی نماز کی ضرورت نہیں. اور یاد رکھو دوستو، اللہ تعالی کی جو معیت ہے، کل ایک مولانا نے کہا بہت اچھی بات کہ خلوت کی عبادت انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتی. حدیث میں دعا نہیں ہے، اللہم اجل سریرتی خیر من علانیتی وجل علانیتی صالحا. یا اللہ میری خلوتوں کو جلوتوں سے اعلیٰ بنا دے. جس کی خلوت اعلیٰ ہوتی ہے اس کی جلوت بھی اعلیٰ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت ایسے ہوتی ہے کہ نظر آتی. جن خواتین نے اپنی خلوتوں کو اللہ تعالیٰ کے رابطے میں رکھا، غیر اللہ کے رابطوں سے دور رہی، اللہ نے ان کو بھی چمکایا. جن مردوں نے کیا اللہ نے ان کو بھی چمکایا. حدیث میں کفل نامی شخص کا قصہ ہے. پیسہ تھا، مال تھا، شراب پیتا تھا، زانی تھا، پیسوں پہ لڑکیوں کو لاتا تھا. ان کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ رات جو کرتے دروازے پیٹ کا ہوتا، یہ شرابی اور زانی ہے. ایک دفعہ عشاء کے بعد گیا، جس لڑکی سے بات ہوئی تھی اس کے سامنے بیٹھا. وہ کانپنے لگی، وہ وقت رونے لگی. اس نے کہا کیوں روتی ہو؟ میں نے زبردستی تو نہیں کیا. اس نے کہا میں نے کبھی یہ عمل نہیں کیا، آج تک میری خلوت پاک رہی ہے. میں نے خلوت میں کسی نامحرم سے تعلق نہیں رکھا، کسی نامحرم کا ہاتھ مجھے نہیں لگا. لیکن ہے حاجت، ہے غربت. آج میں حاجت کی وجہ سے مجبور ہوں کہ میری عصمت، میری پاک دامنی، میری خلوت تباہ ہو رہی ہے. اللہ کو پتہ تھا کہ یہ لڑکی سچ بول رہی ہے. واقعی اس نے خلوت کو غیر اللہ سے رابطے میں نہیں رکھا، بلکہ ہمارے رابطے میں ہمیشہ کے لیے رہی. حضرت مفتی محمود سے رحمہ اللہ سے حدیث سن کر کے میں نے یاد کی، ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف پھیرنا چاہے پھیر دے. اللہ نے سال ہا سال شرابی اور زانی کی دل کو پھیرا. اس نے کہا وہ عورت جب آپ کو یہ عمل پسند نہیں ہے تو 60 دینار کی بات تھی، 60 اشرفے بھی لے جاؤ اور تو بھی جا اپنے گھر. اور پھر کہا لا واللہ لا آسی اللہ بعدہا ابدا، اللہ کی قسم میں بھی اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا. اور پھر اسی رات اس کی موت آئی. صبح دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا. ہم نہیں جانتے کہ خلوت میں اگر ہم ان خرافات سے دور ہو کر کے اپنے رب سے باتوں میں لگ جائیں تو ہماری قیمت کتنی بڑھ جائے گی. علماء کو معلوم ہے، صحیح بخاری کے اندر قصہ ہے. ایک گاؤں میں ظالم تھا،
اس کی حدود سے جو عورت گزرتی تھی منہ کالا کرتا تھا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ وہاں سے گزر گئی. لمبا قصہ ہے. بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کے کارندوں نے پکڑ کر کے اس بدماش اور ظالم کے حوالے کیا. اکیلے کمرے میں گئے. جب اکیلے کمرے میں گئے اور اس نے بدکاری کا ارادہ کیا، انہوں نے اللہ کی عبادت کی اور دو چیزوں کا واسطہ دیا. نمبر 1، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک، اے اللہ اگر میرا ایمان آپ کی ذات پر اور آپ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سچا ہے، میں ایمان میں جھوٹی نہیں ہوں. وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِي، اور میری خلوت پاک ہے، نہ محرموں کے رابطوں سے پاک ہے. تیرا رابطہ ہے، شوہر کا رابطہ ہے بس. فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ، تو اس کافر کو مجھ پر قدرت نہ دینا. فَقُطَّ، اللہ نے اس کافر کو ایسا پکڑا زمین پہ پاؤں مار رہے. کہتا عورت تیری وجہ سے میں پکڑا گیا، تو دعا کر میں ٹھیک ہو جاؤں، پھر غلط ارادہ نہیں کروں گا. انہوں نے دعا کی، ٹھیک ہوا، پھر ارادہ کیا، پھر آگے بڑھنے کی کوشش کی. انہوں نے پھر دعا کی، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک، اے اللہ اگر میرا ایمان تیری ذات پر، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ہے، وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِي، اور میں نے اپنی خلوتوں کو خراب نہیں کیا، تنہائی کو میں نے خراب نہیں کیا. فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَٰذَا الْكَافِرَ، تو اس کافر کو مجھ پر قدرت. اللہ پھر پکڑا. اللہ جانتے ہیں کس کی خلوت صحیح ہے. یہ دور حدیث والے طلبہ بیٹھے ہیں، حدیث الغار ابھی قریب میں ان لوگوں نے پڑھی. ان میں ایک وہ بھی ہے جس نے کہا کہ میرے ایک عزیزہ تھی، قریبی رشتہ دار تھی، میں نے غلط خواہش کیا، اس نے 100 دینار کا مطالبہ کیا، میں چلا کیا، بڑی مزدوری کی، اور مزدوری کرنے کے بعد 100 دینار کمائے اور لا کر اس کے حوالے کیے. اس نے خلوت میں، تنہائی میں مجھے اپنے حوالے کیا، اور جیسے میں قریب ہوا اس نے کیا کہا، اتق اللہ ولا تفض الخاتم بغیر حق کی، اللہ سے ڈرو، جس سے میرا نکاح ہونے والا ہے میں اس کی امانت. مجھ پر کسی نامحرم کا ہاتھ نہیں لگا، میری خلوت پاکیزہ ہے رہی ہے. اللہ کو پتہ تھا کہ اس نے مجبوری سے کوئی بات کی تھی، اور واقعی یہ پاک دامن بچی ہے، لڑکی ہے. کہ اللہ تجھے معلوم ہے میں نے 100 دینار بھی چھوڑے، میں نے گناہ کا ارادہ بھی چھوڑا اور چلا گیا. ہم آ تو جائیں، کچھ خلوت میں اللہ سے باتیں تو کرے. پھر اللہ تعالیٰ قدم قدم پر مدد فرماتے نہیں فرماتا. حدیث کی کتابوں میں تو نہیں، ایک اور کتاب میں ایک واقعہ، ہر زمانے میں ایسے خواتین ہوتی ہیں. لکھا ہوتا کہ ایک زمیندار نے کسی مزدور کو زمین میں جگہ دی، مکان دیا تھا، تو آتا جاتا تھا. ایک دفعہ یہ زمیندار زمین پر گیا تھا تو مزدور کی بیوی پہ نظر پڑ گئی، اور یہ بدنظری گناہ ہے. تو اس بدنظری کا انجام کیا ہوا کہ دل میں گناہ کے منصوبے پیدا ہو گئے، اور اس سے کہا مزدور سے کہ کل آپ اور آپ کی بیوی دونوں میرے محل اور مغنے میں آ جاؤ. چنانچہ وہ دونوں آ گئے. زمیندار نے مزدور سے کہا یہ کام یہ کام یہ کام، 3-4 کام لگائے، 2-3 گھنٹے کے، یہ کام کر کے آؤ.
اب یہ غریب ہے، مسکین ہے، اس کا تابع ہے، یہ نہیں کہہ سکا کہ میں جا کر کے اکیلی بیوی آپ کے پاس کیسے چھوڑوں. چلا گیا. اس زمیندار نے اس کی بیوی سے کہا کہ محل کے دروازے بند کرو. بند کر لیے. کھڑکیاں بند کر لو. بند کر لی. کہ ساری کھڑکیاں بند ہو گئی. اس نے کہا ایک کھڑکی نہیں بند ہو رہی، اس کو بھی بند کرو. اس کا کہا وہ کھڑکی مجھ سے بند ہو نہیں سکتی. بھائی کون سی کھڑکی ہے جو بند نہیں ہو رہی؟ اس نے کہا جس سے اللہ دیکھ رہے. جو کرتے ہے تو چپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. وہاں مزدور کی بیوی، جنگل میں رہنے والی، تیرا کتنا بڑا استحضار ہے کہ تو تنہائی میں بھی جانتی ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. ہم شہروں میں، محلوں میں، مساجد میں رہتے ہوئے ابھی ہمارا یہ ذہن نہیں کہ خلوت میں اللہ دیکھ رہے جو کچھ میں کر رہا ہوں. اللہ کو پتا تھا کہ یہ مسکین اور سچ کہہ رہی ہے. جیسے کہا کہ وہ کھڑکی جس سے اللہ دیکھ رہے ہیں وہ مجھ سے بند نہیں ہو سکتی. اللہ نے اس رئیس اور زمیندار کے دل کو بدلا. ایسا روب پڑ گیا کہ سارے دروازے کھولو اور جاؤ اپنے گھر جاؤ. قدم قدم میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہوتی ہے. لیکن آج ہم اپنی خلوتوں تو دیکھیں. کل ایک جگہ جمعہ میں وہی درس بخاری بھی تھا تو ایک عالم دین اسلام آباد سے تشریف لائے تھے. انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ لاہور میں ایک مولانا نے فرمایا کہ صبح کی سنتیں پڑھ کر ابھی جماعت میں وقت تھا تو کتاب کا مطالعہ شروع کیا. اتنے میں فون آیا. پڑوسی کا فون تھا جس کے باپ کا جنازہ میں نے پڑھایا تھا، ماں کا جنازہ میں نے پڑھایا تھا. اس نے کہا بھائی کا انتقال ہوا. میں نے کہا مجھے کہیں جانا تھا لیکن جنازے کے لیے اب رکوں گا اور تسلی دی. اس نے کہا تسلی کی بات نہیں، موت عجیب طریقے پر آئی. کیسے آئی؟ کہتے بھابھی صبح آئی اور کہنے لگی کہ آپ کے بھائی کو آوازیں دے رہی ہوں، جواب نہیں دے رہے. تو میں چلا، میں نے دیکھا منہ کھلا ہوا ہے، جان نکلی ہوئی ہے، کان میں سما ہینڈ فری ہے، بڑا موبائل چل رہا ہے. جیسے میں نے انگلی ماری تو انڈیا کا ننگا فلم چل رہا تھا. لا تدخل الملائکۃ بیتا فی کلب ولا تصاویر، رواہ البخاری. جہاں تصویروں کی لعنت ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے آتے. آج ہماری راتیں صحیح بخاری کی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر لعنت فرمائی ہے، وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندار کی تصویر بنانے والوں پر بھی لعنت فرمائی. آج ہماری خلوتیں سب جانتے ہیں کہ کس چیز میں گزر رہی ہے. نماز سے فارغ ہو کر گئے اور کھانا کھایا اور کس چیز میں لگ گئے. کون نہیں جانتا کہ یہ فلمیں، یہ ڈرامے اور یہ تصویریں اور یہ جو فیس بک اور واٹس ایپ میں جو چیزیں آ رہی ہیں ان کا دیکھنا کہاں جائے. شیطان نے، وہ بھی بڑا بانا خور ہے، وہ بھی بڑا بانا خور ہے مسلمان کو دھوکہ دینے کے لیے کہ جو گناہ عام ہو جائے تو پھر وہ گناہ نہیں رہتا. حالانکہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع سے رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب گناہ عام ہو جاتا ہے تو مسلمان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، گناہ جائز نہیں ہوتا. یہ گناہ جائز ہو گیا، اس لیے تصویر عام ہو گئی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تصویر جائز ہو گئی. ہاں نوٹ پہ تصویر ہے، لوگ کہتے نوٹ پہ تصویر ہے کہاں جاؤ گے، شناختی کارڈ پہ تصویر ہے کہاں جاؤ گے. یہ بہانے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بندے کو مکلف بنایا ہے
اختیاری امور کا. نئے نئے علماء بھی آئے ہیں، ان کے علماء سنیے. سن 6 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے گئے. مشرکین نے راستہ روک لیا، صلح ہو گئی، واپس آئے. سن 7 ہجری میں گئے، عمرہ کیا. بیت اللہ شریف کے ارد گرد 360 بت مشرکین نے بنا کر کھڑے کیے تھے. کسی بت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرا نہیں، توڑا نہیں، طواف کیا. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں اختیارات کس کے تھے؟ مشرکین کے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات مسلمانوں کے نہیں تھے. کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ دروازہ بھی کھولا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئے، اور بیت اللہ شریف کے اندر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویریں تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تصویر کو مٹھایا نہیں اور اندر تشریف لے گئے. حالانکہ جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں جانا جائز نہیں ہوتا. تصویر کو مٹھائے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اختیارات کس کے تھے؟ مشرکین کے تھے، مسلمانوں کے نہیں تھے. عمرہ مکمل ہوا، واپس آئے. سن 8 ہجری میں مشرکین نے عہد شکنی کی، جس کے نتیجے میں لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی. اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیا. اب فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں مسلمان داخل ہو رہے ہیں، اختیارات مسلمانوں کے آگے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ بدخواں کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ عمر، بیت اللہ کے اندر جا کر مشرکین نے جو تصویریں بنائے ان کو مٹاؤ. فلم يدخلها النبي صلی اللہ علیہ وسلم حتى محیت كل صورت فيها. پہلے تصویریں مٹائی گئی، پھر اندر چلے گئے. 1 سال پہلے نہیں مٹائی، کیوں بتاؤ؟ اختیار نہیں تھا. اب مٹھا رہے ہیں، کیوں؟ اختیار آ گیا. اور بخاری کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم میں داخل ہو گئے اور ان بتوں کے قریب پہنچے تو ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور زبان پر یہ آیت تھی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. پھر ایک ایک بت کو ڈنڈا مارتے رہے، گراتے رہے اور فرماتے جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل. 1 سال پہلے بت موجود ہیں، طواف ہو رہا ہے، کسی بت کو ڈنڈا نہیں مارا، کیوں؟ اختیار نہیں. اب اختیار آ گیا. امت کو بتا رہے ہیں کہ میرے امتیوں، اگر تم کو اختیار مل جائے تو تمہارا کام بتوں کو توڑنا ہے اور تصویروں کو مٹانا ہے. خلوت میں جا کر کے بڑے بڑے موبائل لے کر تصویروں کو بنانا اور دیکھنا نہیں ہے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بتایا. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، قولاً بھی امت کو حکم کیا دیا ہے. حضرت ابو العیاض الاسدی رحم اللہ فرماتے، قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، مجھ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، الا سنو، اب اسکا الا ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمے وہ کام لگا رہا ہوں جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ذمے لگایا تھا. وہ کیا تھا؟ اللہ تذا تمثالا الا تمستا ولا قبرا مشرفا الا سویتا وفی روایہ ولا صورتا الا تمستها رواہ مسلم. جہاں بت نظر آئے توڑ دو، جہاں تصویر نظر آئے مٹا دو. میں نے کہا حدیث سے مسئلہ نکالنا تو مجتہد کا کام ہے، ترجمان شریعت علماء اور فقہاء علیہم الرحمن کا کام ہے. میں اس کی شرح دیکھوں تو مرقات میں ملا لکھا ہے رحم اللہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے، قال فی الازہار قال العلماء، ترجمان شریعت علماء فرماتے ہیں التصویر حرام، تصویر کیا ہے؟ والمحو واجب، اور اس کا مٹانا کیا ہے؟ واجب ہے. بحیث
فیص لا یجوز الجلوس بمشاہدتہ، اس لیے کہ جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں پر بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ دسمل خان میں میرا سفر ہوا تھا، ایک صاحب نے پوچھا کہ تصویر بنانا تو حرام ہے، دیکھنا کیسے ہے؟ میں نے کہا بخاری شریف کی حدیث ہے، ہم مسلمانوں کی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یترک فی بیتی شیئا فی تصالیب وفی روایہ فی تصاویر الا نقضہ، رواہ البخاری، کہ گھر میں جس چیز پر تصویر ہوتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تصویر والی چیز کو گھر میں نہیں چھوڑا کرتے تھے، کپڑے کو پھاڑ دیتے تھے، دوسری چیز کو توڑ دیتے تھے، فوراً جھک گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمہ یہ کام نہیں لگایا کہ دروازہ بند کر کے بڑے بڑے موبائل لے کر کے اسے تصویریں، فلمیں، ڈرامے بناؤ، ایک دوسرے کو تصویریں بھیجو، بلکہ تصویروں کے مٹانے کا، بتوں کے توڑنے کا حکم لگایا ہے۔ ہمارے اس جامع خلفائے راشدین کا عزم ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں اللہ تعالی ہم کو اختیار دے گا بتوں کو توڑیں گے، تصویروں کو مٹائیں گے۔ اس محنت میں، عمل میں کون کون ساتھی ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ سب تیار ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ آج سے ارادہ کرو کہ ہم اپنی تنہائی کو خراب نہیں کریں گے، اپنے خلوتوں کو ہم خراب نہیں کریں گے۔ عشاء کے بعد جب کمر میں جاؤ دوستو موبائل کو بند کر کے چلے جاؤ، اللہ اللہ کر کے سویا کرو پوری رات۔ حدیث میں بتایا کہ 30 آیتیں پڑھ کر کے سو تو بھی امن میں رہے گا۔ آیت الکرسی پڑھ کر کے سویا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر محافظ رہے گا۔ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کے بارے میں کسی نے بتایا، وہ ایک عالم سنا رہے تھے کہ ایک چور گھر میں آیا تھا اور گھر میں آ کر کے اس نے سامان کی گٹھری بنا دی، جب اٹھا کر کندھے پر لے جا رہا تھا بینائی ختم ہو گئی، راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، پھر رکھ دیا، پھر بینائی آ گئی، پھر اٹھایا، پھر بینائی ختم، تو گٹھری کو رکھ رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، اتنے میں وہ جا گئی تو آواز دی کہ رابعہ غفلت کی نیند نہیں سو رہی، اللہ کا قرآن پڑھ کے سو رہی ہے۔ ہم کہاں چلے گئے؟ کس چیز میں پڑ گئے؟ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، قریب میں گھوڑا تھا وہ بتکنے لگا، میں نے تلاوت چھوڑی، وہ رک گیا، پھر شروع کی، پھر بتکنے لگا، پھر میں نے چھوڑ دی، پھر رک گیا، پھر شروع کو بتکنے لگا، پھر چھوڑا، پھر میں نے دیکھا ایک صاحبان ہے جس میں انرجی سیور کی طرح چراغ روشن ہے اور اوپر چلتے چلتے غائب ہو گئے۔ فرمایا اقرا یا ابن حذیر، اقرا یا ابن حذیر، حذیر کے بیٹے قرآن کی تلاوت رات میں کرا کرو، یہ فرشتے تھے جو تیرے قرآن سننے کے لیے آئے تھے، اگر تو تلاوت بند نہ کرتا فجر تک یہ رہتے، لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ ایسے ایسے اعمال ہیں اور یہ کر کے ہمیں دکھا گئے ہمارے اسلاف۔ رات کا آخری حصہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگے ہوئے عبادت میں، امی عائشہ رضی اللہ عنہا جاگی ہوئی عبادت میں۔ آج شوہر تہجد پڑھتے ہیں، عورت نہیں پڑھ رہی، بیوی نہیں پڑھ رہی، شوہر نہیں پڑھ رہے۔ کاش ہمارے گھر ان آسمانی قانون کے مطابق آ جائے، ان گھروں میں وہ سکون ہمیں مل جائے کہ جنت کا نمونہ بنے۔ دونوں کمرے میں جاگے ہوئے ہیں، تلاوت کی آواز آ رہی ہے، فرمایا عائشہ سن رہی ہو، جانتی ہو یہ کون ہے؟ ہاں یہ عباد بن بشر ہیں، سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا یہ میرے صحابی ہے عباد بن بشر جو تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پھر دعا دی اللہ مغفر ورحم، مغفر لہ ورحم ہو،
اے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اس پہ رحم فرما دے کہ تہجد میں اٹھ کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حدیثوں میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رات میں آ کر معائنہ کیا مسجد نبوی کا، ایک ستون کے پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، آواز کم۔ ایک ستون کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، آواز ذرا زیادہ۔ معائنہ کر کے آ گئے، جب یہ لوگ فارغ ہو کر کے آئے، فرمایا ابو بکر تو تہجد میں قرآن پڑھا تھا، آواز تیری کم تھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے مناجات کر رہا تھا اور اللہ آہستہ آواز کو بھی سنتے ہیں، نیت تو اچھی تھی۔ فرمایا ارفع من صوتک شیئا، واہ، تہجد کی تربیت ہو رہی ہے، خلوت کی تربیت ہو رہی ہے۔ آج ہم نے اس تربیتوں کو بھلا دیا۔ کسی کی نیند میں خلل واقع نہ ہو، کسی بیمار کو تکلیف نہ ہو تو تہجد میں تھوڑی اونچی آواز سے قرآن پڑھ۔ عمر تیری آواز بہت اونچی تھی، عرض کیا میں سونے والوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بگا رہا تھا۔ فرمایا نہیں اچھی ہے لیکن اخفض من صوتک شیئا، تھوڑی سی آواز کم رکھو۔ ہماری خلوتوں کو قرآن نے بھی بیان کیا، حدیث نے بھی بیان کیا ہے۔ یہ خانقاہوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، لیکن ہم ان اسباب کو بھول گئے۔ کہاں گیا ہمارا تہجد؟ کہاں گیا ہمارا رات کا رونا؟ کہاں گیا دل گرانا اور اللہ سے مانگنا؟ آسمانی دنیا پہ اللہ کی تجلی ہوتی ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں، حل میں مستغفر غفرت له، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مجبور، ہے کوئی پریشان۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کس میں لگ گئے؟ آج کی مجلس میں اگر یہ ایک فیصلہ بھی ہم کر لیں کہ ہم اپنی خلوت کو ایک منٹ کے لیے بھی خراب نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی سے رابطے میں نہیں رہیں گے، ہمارا رابطہ اللہ سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوگا، اللہ کے حکم کے خلاف ہمارا رابطہ نہیں ہوگا۔ خواتین بھی یاد رکھیں، تابعات میں ہے معاذہ ادویہ رحمہ اللہ تعالی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو رات کو وہ قرآن پڑھتی تھی، اتنی اچھی آواز سے قرآن اور اتنی بہترین طریقے سے نمازیں، پھر جب نیند کا غلبہ ہوتا تو سین میں شکر کاٹتی اور اپنے آپ سے کہتی امامک یا نفس نوم طویل، اے معاذہ تیرے سامنے ایک لمبی نیند آنے والی ہے، قبر میں سوتی رہے گی، اما علی الحسرہ و اما علی السرور، اور وہ نیند یا حسرت کی ہوگی تو روئے گی کاش میں دنیا میں ایسے نہ رہتی، یا خوشی کی ہوگی کہ شکر ہے میں نے دنیا میں راتوں کو اللہ کو یاد کیا۔ فاختاری ما تحبین، اے معاذہ خود فیصلہ کرو کہ وہ جو لمبی نیند قبر میں آنے والی ہے اس میں تمہیں خوشی چاہیے یا اس میں تمہیں حسرت اور افسوس چاہیے؟ اگر خوشی چاہیے تو اللہ کو یاد کر۔ عورتوں میں بھی ہزاروں عورتیں گزری ہیں، مردوں میں ہزاروں لاکھوں گزرے ہیں جنہوں نے خلوتوں کو اللہ کے ساتھ رابطے میں رہ کر گزاری ہے۔ تو میرے دوستو، دو چیزیں ہیں جس سے عمل میں وزن آتا ہے، ایک آسمانی قانون کے مطابق ہو، دوسری چیز کیا ہو؟ اخلاص ہو۔ اور اللہ پاک نے عمل کے دو میدان دیے ہیں، ایک جلوت کا میدان ہے، ایک خلوت کا میدان ہے۔ جلوت کے میدان کا قانون بھی اللہ نے دیا ہے کہ اس قانون کے مطابق رہو، اپنی زندگی اس قانون کے سانچے میں ڈالو، اور خلوت کا میدان بھی دیا ہے کہ اس سے سانچے میں اپنی زندگی ڈالو۔ یہ ہمارے طلبہ اور طالبات جو فارغ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اللہ ان کو قبول فرمائے۔ علم قیمتی ہے، آسمانی قانون قیمتی ہے، اس لیے اس کو اپنا دل دینا،
اپنا ڈھانچہ دینا، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو بھی قیمتی بنایا ہے۔ ہم سب آپ انہی کی خوشی میں اور انہی کی دلجوئی میں اور انہی کے خوش آمدی میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ اب میں حدیث کا ترجمہ اور ترجمہ کر کے پھر دعا کرتے ہیں۔ باب قول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَزُلُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قائم کریں گے انصاف کی ترازو قیامت میں۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْمًا يُوزَنُ، انسانوں کے اعمال اور انسانوں کے اقوال تولے جائیں گے۔ فقال مجاہد، امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں القسطاس العدل بالرومیہ، قرآن کریم میں قسطاس کا جو لفظ آیا ہے یہ رومی زبان میں ہے اور انصاف کو کہتے ہیں، اور ابن تبری رحمہ اللہ لکھا ہے کہ یہاں قرآن میں اس سے مراد ترازو ہے۔ وَيُقال القسط مصدر المقسط، قسط جب قاف کی کسرت کے ساتھ ہو تو یہ ثلاثی مزید فی باب افعال کا مصدر ہے، اور مقسط کا معنی ہے وہ العادل، انصاف کرنے والا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور جو ثلاثی مجرد سے ہے جو قاسط ہے اس کا معنی ہے ظالم۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا احمد بن اشراب نے مصر میں، ان استاد سے آخر میں ملاقات ہوئی اور پھر یہ حدیث انہوں نے سنائی۔ وہ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا محمد بن فضیل نے، وہ روایت کرتے ہیں عمارۃ القعقاع سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو زرع سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ہیں یا مراد کلام ہے، حبیبتان یعنی محبوبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت محبوب ہے، خفیفتان علی اللسان زبان پر ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان اور ترازو میں وزنی ہیں۔ سب میرے ساتھ پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کی ذات میں کوئی عیب نقص عیب میرے اندر ہے۔ بحمدی کا مطلب اور حاصل یہ ہے کہ ہر کمال اللہ کی ذات میں ہے، میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، چونکہ اصل پاکی ہے۔ دوبارہ پھر فرمائے سبحان اللہ العظیم، ہمارا عظیم اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔